بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ کرام پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، آج کربلا کے شہیدوں کا 40ویں کا دن ہے، تو آج ایک آپ کو بات بتا دوں کہ جو جنگ ہوئی تھی حضرت امام حسین کی یزید کے ساتھ، وہ حق و باطل کی جنگ تھی۔ ویسے تو جب کربلا کا دن تھا 10 محرم کا، تو اس دن جمعے کا دن تھا۔ جمعے کے دن یزید جمعہ بھی پڑھا رہا تھا اور ادھر حضرت امام حسین کو قتل کرنے کے ارادے میں بھی تھا۔ امام تھا دمشق کے اندر جو مسجد تھی اس کے اندر، اور وہ ایک بہت بڑا عالم اپنے آپ کو کہنے والا تھا، حافظ بھی تھا، قرآن بھی جانتا تھا، پڑھتا تھا، نبی کی آل کو بھی سمجھتا تھا، قرآن کو بھی سمجھتا تھا، خدا کو بھی سمجھتا تھا، اپنے رب کو۔ لیکن یہ جنگ پھر ہوئی کیوں؟ حق و باطل کی جنگ کہا جاتا ہے۔ ادھر میرے نبی کی آل کو ذبح کر دیا گیا، ادھر وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، جمعے کا دن ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، اذانیں بھی دے رہا ہے اور اسلام کی باتیں بھی کہہ رہا ہے۔ یہ کیسے آپ تفریق کریں گے، کیسے فرق کو محسوس کریں گے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے؟ یہ ایک نقطہ ہے۔ اگر میری اس بات کو آپ نے تھوڑا سا وقت نکال کر سمجھ لیا تو بے شمار گلے شکوے شبہات آج آپ کے ذہن سے نکل جائیں گے۔ سب سے پہلے حضرت امام حسین شراب سے نفرت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین نمازوں کے پابند ہونے کے ساتھ ساتھ زنا سے نفرت کرتے تھے، جھوٹ سے نفرت کرتے تھے، عیاشیوں سے نفرت کرتے تھے۔ لیکن یہ خوبیاں، یہ بد کرداریاں، یہ بد فعلیاں یزید کے اندر موجود تھیں، لیکن حضرت امام حسین ان چیزوں سے پاک تھے۔ وہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، اذانیں بھی دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ شرابیں بھی پیتا تھا، زنا بھی کرتا تھا اور عیش و عشرت بھی کرتا تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں حضرت امام حسین ان تمام برائیوں سے محفوظ تھے۔ لیکن ایک سائیڈ پر نمازیں بھی تھی، دوسری سائیڈ پر بھی نمازیں تھی، ادھر بھی قرآن تھا، ادھر بھی قرآن تھا۔ صرف فرق یہ تھا کہ حضرت امام حسین اگر قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن ان برائیوں سے بچ کے رہتے تھے۔ تو جو یزید تھا وہ قرآن بھی پڑھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، قرآن کو بھی سینے سے لگاتا تھا، لیکن زنا بھی کرتا تھا، شرابیں پیتا تھا، عیش و عشرت کرتا تھا
اور زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارتا تھا، لیکن میرے نبی کی آل جو تھی وہ اپنے نانا کے نقش قدم پر چلتی تھی۔ اور پھر اس وقت کا بادشاہ تھا تو وہ کہتا تھا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، تو حضرت امام حسین نے انکار کر دیا کہ ایسے لوگوں کی ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے تھے، نہیں کی جاتی، جو ظاہری طور پر اور ہوں اور باطنی طور پر اور ہوں۔ آپ ظاہری طور پر بھی گندے ہیں اور باطنی طور پر بھی گندے ہیں، لیکن ایک طرف آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اذانیں بھی دے رہے ہیں، امام مسجد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ظاہری طور پر بھی آپ اچھے نہیں اور باطنی طور پر بھی آپ اچھے نہیں۔ ایک لیبل ہے کہ یہ مسلمان ہے، ایسے مسلمانی نہیں ہوتی۔ اور آج کے دور کے اندر بھی اگر آپ دیکھو تو وہی ماحول بنا ہوا ہے۔ ظاہری طور پر داڑھی بھی ہے، قرآن بھی ہے اور نمازیں بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن شراب بھی چل رہی ہے، زنا بھی چل رہا ہے اور عیش و عشرت بھی ہو رہی ہے۔ ہر قسم کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آج اس معاشرے کے اندر اپنے آپ کو دیکھو، اپنے لیڈروں کو دیکھو، اپنے امام مسجدوں کو دیکھو، اپنے قرآن کے قاریوں کو دیکھو، اپنے حافظوں کو دیکھو کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ جو حق پر ہے وہ حسینی ہوگا، جو باطل پر ہے وہ یزیدی ہوگا۔ باطل پر کون ہوگا؟ جو قرآن بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ ہر برائی اس کے اندر موجود ہے۔ یہ یزیدیت ہے، اس کو یزیدیت کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک پیغام تھا آپ کو پہنچانا۔ تو اپنے معاشرے کے اندر آپ دیکھو ارد گرد کہ یزیدیت کہاں ہے اور حسینیت کہاں ہے۔ حسینیت ایک زندہ دلی کا نام ہے، جرأت کا نام ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ تو ناظرین، آج 40ویں کا دن ہے۔ آج رات سونے سے پہلے 3 بار اپنے نبی پر درود پڑھے اور درود ابراہیمی۔ اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ 7 مرتبہ۔ اور اس کے علاوہ میرے اللہ کے 2 نام ہیں، یا غنیو یا مغنیو، اس کی ایک تسبیح پڑھ کر آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر اپنے دائیں ہاتھ پر پھونک مار کر اپنے پورے وجود پر پھیر دو۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، برائیاں بھی ختم ہوں گی، رزق کی بھی فراوانی ہوگی۔ یہ آج کی رات کبھی مس نہ کرنا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جو نئے لوگ ہیں وہ کمنٹ سیشن میں اپنا نام لکھیں تاکہ اس عمل کی ان کو اجازت دی جائے۔ تو اس کے علاوہ آج 40ویں کا دن ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرنا، ظلم سے بچنا، انصاف کرنا، اور رات کو آج نماز عشاء کے بعد اس عمل کو ضرور کر کے سونا۔ انشاءاللہ زندگی ایسے بدلے گی، آپ اپنے ہاتھوں پر سر جما کر دیکھو۔ دیکھتے ہیں نا کہ ہاتھوں پر سرسوں جمانا، آج کرو، انشاءاللہ ایسے چٹکی میں سارے کام حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔